کہ بھئی میں انٹرویو 1-2 دفعہ میں نے دیے تو میں کانپنے لگ جاتا تھا, آواز آپ کو پتہ ہے یہ ایک کیمرے کا ایک بہت زیادہ روب ہوتا ہے اور میک کا بھی جو خاص طور پہ. تو میں نے کہا حضرت جی آپ جس طرح برجستہ گفتگو کرتے ہیں ہم سے نہیں ہو پاتی, تو یہ ڈر بہت لگتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے, کیا کہیں گے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے, جو آپ نے پڑھا ہے ان کے باپ نے بھی نہیں پڑھا. آپ بس بڑی بات جو آپ کو آتا ہے وہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتا. یہ جناب کچھ بھی نہیں ہے, بس کانفیڈنس لیول پیک پہ چلا جاتا ہے سن کے. دین کے ساتھ مخلص ہو کے رہیں تو آپ یقین مانیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ بالکل ایزی رہیں. آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ کفر کے نظام کے دفاع کے لیے آئے اور آپ رسول اللہ کے نظام کے دفاع کے لیے آئے. آپ یہ سوچ کے بات کریں گے تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اوپر حاوی کر دے گا. یہ پھر جب ریمانڈ کے اندر تھے, ایک اور واقعہ آپ کو اس طرح کا بتاؤں. جب بھی کوئی بندہ پوچھنے کے لیے آتا تھا آفیسر کے بھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ پیر صاحب کی طرف بھیجتے تھے کہ پیر افضل قادری صاحب کی طرف, ان سے بات کریں جی, یہ بات کریں گے. تو وہ بار بار کہتے تھے جی آپ کچھ بات کریں. تو کہنے لگے نہیں, میں ایسے بندوں سے بات ہی نہیں کرتا جن کو اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ بات کو ختم کر سکیں. آپ ان سے بات کریں بس, ٹھیک ہے, میرے ساتھیوں سے بات کریں. تو اچھا, کیا بات. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ وہ پیر صاحب نے جب کوئی افسر آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی حضرت صاحب ویل چیئر پہ ہیں تو وضو کے مسائل ہوتے ہیں, تو بڑے مسائل, تو آپ مہربانی کریں ہمیں جو ہے نا ہم دونوں کو ہاؤس ریسٹ کر دیں. تو جو ہے نا یہاں جو ہے نا, یہ کون سی جگہ پہ تھے آپ؟ یہ ہم سی آئی ماڈل ٹاؤن میں تھے. اچھا, ریمانڈ چل رہا تھا ہمارا 20 دن کا. تو جو ہی وہ پوچھ گچھ والی تنظیم گئی نا تو حضرت جلال میں آ گئے. پیر صاحب کو کہنے لگے کہ میں نے آپ کے بارے میں کبھی کہا ہے کہ آپ کو پیس میکر لگا ہوا ہے, آپ دل کے مریض ہیں, تو جب میں آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ میرے بارے میں بات کریں گے؟ جناب ان کو وضو کے مسائل ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, یہ میرا اور میرے مالکوں کا معاملہ ہے, آپ کو کس نے کہا؟ میں نے آپ کو شکایت لگائی ہے. تو آپ مہربانی کریں آج کے بعد آپ نے میرے بارے میں نہیں کہنا کہ جناب مجھے کوئی پرابلم ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اگر گزار لیں گے تو میں بھی گزار لوں گا. تو یہ انداز ہم نے دیکھا. اور اس سے اگلی بات کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا نا کہ ہمیں خوف لائق ہوتا کہ کیا بننا کیا ہے, آگے نظام کیسے چلے گا, تو ایک صرف جملہ, ایک ہی انداز, اس سے وہ ساری کیفیت یوں ختم ہوگی. کہنے لگے مولانا بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے کارکنان کی وجہ سے کہ یہ جو بچے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم کہتے ہیں یہ قافلہ بڑا ہو اور ہم اس کو حضور کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے نا اس حد تک مضبوط کر کے لائیں کہ کسی کو ان کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہ ہو, ورنہ یہ ان کی کیا اوقات ہے, ان کو تو بندہ کہے کہ بھائی کر لو جڑا کچھ کرنا ہے, بلکہ پٹ لو جڑا کچھ پڑھنا ہے. یعنی اس طرح کا آپ نے جملہ بولا نا بازو اوپر کر کے, یقین مانے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور کسی کمزور سے بندے کو کہے کہ بھائی کر لے جڑا کچھ کرنا, تو کیا کر سکتا ہے. وہ اس ایک بازو اوپر چڑھانے کا جو انداز تھا نا, اس سے ہی ساری وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. بندہ پھر یہ آپ کو پتہ بندے کو جیل میں جب پہلی بار جائے نا بندے کو بخار چڑھتا رہتا ہے کہ یہ اب کیا ہوگا, یا پھر باتوں میں گھما کے وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی بندے کو اس طرح قید کریں خیالات کیا ہوگا جی. تو مجھے کہنے لگے خطیب الاسلام باہر رہ کے کی کرنا سی, گناہ ہی کرنے سننا تے جے اندر آ گیا تے ایتھے تے سونا بھی مالکاں نے کھاتے چ, جاگنا بھی مالکاں نے کھاتے. باہر جا کے کیا نماز دے بارے تو کہہ سکتے ہیں کہ جیڑی میں نماز پڑھی ہے اے واقعتاً اے نماز ہے, اے قبول ہے؟ جے او ان دے بارے چ بھی اگر کسوٹی لگ جائے تو شاید حضور قلب میسر نہ ہوئے تو مالک کو منہ تے مار دین, تے ان دے ظاہر نو تو عبادت کہہ سکنا ہے, حقیقت تے عبادت وہی ہے جیڑی مالک قبول کر. لہذا باہر کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ باہر اگر ہم ہیں تو ہم عبادت میں ہیں, لیکن یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے آئے. تو یہ وہ کیفیات تھیں جو بندے کو پھر جو ہے نا جیل میں آپ بازن کے ساتھ رہے, تو اس پہ آپ تھوڑا ریمانڈ کے اندر گئے تو ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی جو بالکل سمجھ لیں کہ اس وقت تو بندے کا جو ہے نا دماغ کام نہیں کرتا, وہ پریشانی میں جو ہوتا ہے وہ پھر جب وقوع ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو ہوش آتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہوگا, پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہوگا. ریمانڈ کے دوران ایک ہی پریشانی. تو حضرت فرمانے لگی یار باہر کیا ہو رہا ہوگا, یہ کیا معاملہ ہے بھائی, ہمیں ان سے کیا.
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کو انہوں نے اپنا جواب دینا ہے کہ بھئی انہوں نے باہر رہ کے کیا کیا, ہم نے اپنا جواب دینا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا. یہ بات نہیں کرنی دوبارہ کہ باہر کیا ہو رہا. فرمان لگے مولانا یقین مانے کہ اللہ پاک کی رضا پہ بھی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. ہاں مجھے ویسے زیادہ ذوق تھا کہ بھی کہیں سے موبائل کو مل جائے نا تو ہم بات کریں, تو یار باہر بات کریں کسی سے کہ یار باہر کیا چل رہا ہے, معلومات لینے کے لیے. تو پولیس والے کبھی آتے جاتے کوئی روٹی چھٹی دینے والے تو ان کو کہتے تو وہ کہتے بھائی نہیں نوکری کا مسئلہ ہے, گل نہیں ہو سکتی, بڑی سختی ہے. تو کئی بار جب پیر صاحب نے بھی کسی پولیس والے کو یہ کہنے کی کوشش کی اور میں نے بھی کہا, ہمارے ایک اور ساتھی بھی تھے اعجاز اشرفی صاحب, تو انہوں نے بھی کہا, تو جب کوئی بندہ نہیں نہ آیا تیسرے چوتھے دن ایسے مسکراتے فرمانے لگے یار چیزیں جو کی لبدا ہے کی کرنا چاہتے ہو تسی ویسے بڑی بات ہو. ہاں ویسے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزاں پردے پائے نے تو وہ اللہ دے راز نے, انہوں راز ہی رہنا چاہیے, ورنہ یقین کرو مولانا یہ کوئی مشکل نہیں. وہ تے قادر ہے نا, وہ چاہے تے اے ہتھاں نو جناب بنا دے موبائل, ایتھے ہی جناب بٹن لگ جان جناب, اسی کال ملائیے سپیکر اوپن کر کے گل کریے تے پھر کال جناب انہاں دی بھی آوے ساڈی بھی آوے. سیل میں تھے باہر, ہاں اندر بیٹھے ہیں کمرے دے اندر لاک اپ وچ, اچھا تے گل کریے تے جناب جدو بھج کے آن تے تلاشی لین تے کوئی شے نہ لبے, پھر جناب باہر جان تے پھر گھنٹی بجے تے پھر جناب اسی یس کریے, پھر جناب ایک سینیریو بنا رہے ہیں کہ اس طرح ہوئے. لیکن ایسا کرنا نہیں کیونکہ مالکاں دی جو مرضی ہے, مالک جو ہے وہ جس حال رکھن. اچھا اے سٹوری اجے انہوں نے سنائی, یقین منو اس تو 3 منٹاں بعد یا 2 منٹاں بعد ایک پولیس دا نوجوان آندا ہے, وہ جناب کھڑکی چ اپنا موبائل سٹدا ہے, بٹن والا نوکیا دا سیٹ سی کوئی. انہیں کہا جی اے لو حضرت صاحب اے نا گل کر لے جے میرے واسطے دعا کر دیا جے, میں اس تو زیادہ تہاڈی خدمت نہیں کر سکدا جتھے گل کرنی. تو اچھا سانو وہ گل بھول گئی کہ پچھلی گل کی سی, سانو کال دی گل ایسی ہے کہ تسی گل کرو. کہتے مینوں تو شوق نہیں, جنہاں نوں چاہ چڑھے نے تسی کرو نا, جناب نوں چاہ چڑھے سے تسی کرو. پھر پیر صاحب نے گل کی, میں بھی 1-2 بندیاں نال گل کر لی. آدھے گھنٹے تو بعد نا لڑکا آیا, آپ نے انہوں ڈانٹیا, آپ نے فرمایا کہ بچیا اس طرح نہیں کری کہ تو اپنی نوکری میں داں تے لا دیتی. تو یہ کہڑی ضروری گل ہے, اسی مالکاں دے ناں تے آئے ہیں, انہوں نے پتہ ہے کہ اسی کس حال وچ بیٹھے ہیں, کوئی ضرورت نہیں تے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی. پولیس والے کو جس نے فون دیا تو پھر جو ہے نا وہ اس کو ہم نے موبائل واپس کیا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ پھر ہمیں جب وہاں سے نکلے تو جیل میں پہنچے نا, تو پھر یہ لاک اپ والا ٹائم کیسا گزرا؟ آپ 4 لوگ تھے, سخت سردیاں تھیں, دسمبر کی راتیں تھیں. آپ سوچیں گے بھئی کیسی سردیاں گزر سکتی ہیں کہ جہاں پہ وہ بعضاً ویل چیئر پہ. ہاں آپ جنوری, آپ سوچیں کہ جنوری کی راتیں ہوں, جنوری کی راتوں میں سخت سردی ہو اور بارشیں بھی ہوں اس دوران, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماحول کے اندر کیسی راتیں گزر سکتی ہیں. اور ایک کیسے کمبل دیتے ہیں وہ لوگ, آپ کو اس کا پتہ بھی ہے جو صورتحال کیسے کمبل دیتے ہیں, یعنی گندے میلے کچیلے, اور وہ بھی بعضاً کو بھی ہاں تو معذوری کی حالت, اس حالت میں. کس کی گورنمنٹ تھی اس وقت؟ خان کی. جنرل کون تھا؟ فیض حمید. تو کتنے دن وہاں پہ گزارے؟ 20 دن کے اس ٹینیور کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ وہ جو وہاں پہ سیکھا شاید وہ کسی اور ادارے میں سیکھا نہیں جا سکتا. وہ پیر صاحب 4-5 دفعہ انہوں نے مختلف سپاہیوں کو کہا نا کہ اپنے کسی بڑے کو بلاؤ, ہم بیٹھ کے بات کریں. اور نہیں نہ کیجیے گا, ویسے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو وہ حضرت نے نا فرمایا کہ بس کرو پیر صاحب کی کرنا جے نہ چو. فرمایا تسی اینو جڑا کہہ رہے ہو نا کہ وڈیاں نو سدو تے گل کریے, ایندی یہی پوزیشن ہے کہ جویں میری مسجد بھی نہیں, کسی عام چھوٹی جی مسجد دے کسی مؤذن نو کوئی آ کے کہے کہ مفتی منیب الرحمان نو بلاؤ تے بیٹھ کے میں مسئلہ پوچھنا گل کریں, تو کیا اس کی اوقات ہے کہ وہ آ کے بیٹھ کے بات کرے. ہمیشہ بابا جی بڑی بات کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ بات وہ کرو جس سے دین سر بلند ہو, اور اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ کے بات کرو. اس کے اوپر میں ایک واقعہ اور آپ کو سناتا جاؤں. یاد ہوگا آپ کو کہ خرم ریاض شاہ صاحب جس وقت ڈاکٹر جلالی کے کیمپ میں تھے, تو انہوں نے بڑے سخت قسم کے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایسے غلط الفاظ اور ایسے غلط جملے بابا جی کی شان میں اور تحریک کی شان میں کہے کہ جو ناقابل بیان بھی ہیں اور بہت تکلیف دہ بھی تھے.
لیکن جس وقت ہم جیل میں تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کوٹ لکھپت سے ہم آ رہے تھے پیشی کے لیے، یا پیشی کے اوپر جب ہم پہنچے تو اس دوران کسی نے فون دیا، تو گھر جب بات ہوئی ماں جی نے بتایا کہ شاہ صاحب کی اہلیہ آئی ہیں، ان کی بیٹیاں آئی ہیں، اور ان کو ججوں کے خلاف بولنے کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے اور بڑی تکلیف میں ہے۔ تو آپ نے فوری طور پہ کہا کہ میرا پیغام دیں ہمارے موجودہ امیر محترم سعد بھائی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ سعد کو کہیں کہ آپ فوری طور پہ جو ہے کراچی کے دوستوں کی ذمہ داری لگائیں کہ شاہ صاحب کو رہا کروائیں اور ان کے بچوں کی خدمت کریں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اچھا وہ جب واپس آئے تو حضرت نے خود مجھے بتایا کہ یار شاہ صاحب، اور ایسے جیسے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اندر سے دکھی ہوتے ہیں، تو ایسے دکھی انداز میں کہنے لگے یار خرم یار شاہ صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ تو مجھے وہ تقریر نہیں آتی، میں نے کہا استاد جی انہوں نے کی کچھ نہیں آخیا، انہوں نے حال تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مجھے کہنے لگے مولانا ایسی بات نہیں کرتے، چھوٹی باتیں نہیں کرتے، بڑی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خلاف باتیں کی، انہوں نے ہمارے بارے میں باتیں کی ہیں نا، لیکن آج جیل میں رسول اللہ کی وجہ سے، لہٰذا آپ نے آج دیکھنا ہے کہ آج وہ حضور کی وجہ سے گئے ہیں تو ہم نے آج دیکھنا ہے، کل کو چھوڑنا ہے۔